السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سلطان حبیب صاحب دامت عمرہ وزاد برکتہ کی عمر اللہ تبارک و تعالی دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے سب کے امور میں برکت عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر شر سے مامون رکھے اور ہر خیر عافیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کا حسنہ رب جلیل اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کے لیے جمع کر دے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن عظیم میں اجمالی تفصیل ہے، تفاسیر میں بہت کچھ ہے، احادیث میں بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں بھی ان کا ذکر مذکور ہے، لیکن ان کی جگہ اور ان کی یورش کے بارے میں اتفاق نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں کے کچھ علماء، مصر کے بھی ایک دو عالم ہیں، بر صغیر میں ابوالکلام آزاد صاحب، خاص طور پر جناب ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور، کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ گزر چکا ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے بزبان اردو ایک مختصر سا رسالہ بھی رقم کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزرا ہو، جس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، دلائل دیے ہیں، توجیحات دی ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کی ہے کہ فتنہ تاتار، یہ مغول کا جو فتنہ تھا، چنگیزی، جو صحرائے گوبی سے اٹھا تھا اور مسلم ممالک کو تاراج کرتا چلا گیا، یہ یاجوج ماجوج تھے۔ یہ ابوالکلام آزاد کی تحقیق ہے، کچھ اوروں کی بھی ہے، اس میں ابوالکلام آزاد منفرد نہیں ہے، کچھ اور اہل علم کی بھی یہ تحقیق ہے۔ لیکن یاجوج ماجوج کی جگہ بھی صحیح، یہ جو جس طرف جمہور گئے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی جگہ بھی مستور ہے، مخفی ہے، نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، جس طرح اس سے پہلے اس نشست میں ہم آپس میں بات کر چکے ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کو مکانی معراج، زمانی معراج اور لامکانی معراج نصیب ہوا، بلکہ حضرت خواجہ سرمد نے تو کمال کیا رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ در قلب احمد، در فؤاد احمد، در صدر احمد صلی اللہ علیہ وسلم در شد۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، سرمد کہتا ہے، سرمد گفت، سرمد کہتا ہے کہ تمام چیزیں سرکار دو عالم کے آگے مسخر ہو گئی۔ برکف یہ تو ان کی ایک وجدانی اپروچ ہے، تحقیق یہ ہے، تعلیم یہ ہے اور وصول یہ ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکانی معراج کیا۔ مکان کن کے بعد جو کچھ برپا ہوا وہ اصولی طور پر مکان ہے، خواہ وہ معنوی ہے، یعنی عالم امر ہے، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم میثاق ہے، عالم مثال ہے۔ کن کے بعد فیکون کا یہ سارا عمل اس دنیا تک جہاں چیزیں نظر آتی ہیں، عالم کبود و مشہود ہے، یہ سارا کچھ مکان ہے۔ میرے آقا کو مکان کی سیر کرائی گئی، ایک ایک گوشہ آپ کی مبارک نظروں نے دیکھا۔ کچھ جگہ پر آپ نے رہنے والوں سے کلام بھی کیا، جب جس طرح آپ نے مناسب سمجھا۔ مثلاً
سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام کیا، انبیاء سے کلام کیا، آدم علیہ السلام کے پاس جو دونوں اطراف میں ارواح متمثلہ کڑی تھی ان سے کلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوئے ان سے کلام کیا، بلکہ آپ نے اہل جنت سے اور اہل دوزخ سے سوال بھی کیے۔ یہ مکانی معراج ہے۔ زمانی معراج، وقت میں میرے آقا نے معراج کی، گزرے ہوئے اوقات کو، حال کو، استقبال کو، سب کچھ ملاحظہ فرمایا۔ پھر لامکان یعنی لاہوت میں اللہ کے اسماء و صفات و عجائبات آیان کی سیر فرمائی۔ پھر ہاہویت میں تشریف لے گئے، خطیرت القدس میں، صمدیت میں، الوہیت میں، سر اکبر میں، حجاب اکبر میں کریم رب سے کلام کیا اور کریم رب کا دیدار کیا۔ اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کا حبیب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو مکانی معراج میں میرے آقا نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ ان کی تعداد کثیر ہے، جگہ معین اور معلوم نہیں ہے، مخفی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عزیر علیہ السلام جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں سے تو لوگ گزرتے تھے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا دیکھ لیا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ 100 سال بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ عالم ناسوت میں احیاء عطا فرمایا۔ اصحاب کہف جس غار میں تھے، کوئی چرواہا اگر سورج نکلنے کے بعد جائے تو ظہر تک اس شہر میں واپس آ سکتا تھا، زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے وہ غار، لیکن کوئی بھی ان کے حال پر مطلع نہیں ہوا۔ تو اس کو غیابت کہتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پر ہیں زمین کی کسی قطعہ میں، کسی خطہ میں، کسی گوشہ میں، کسی اماکن میں، لیکن بس پر اسرار ہیں اور مخفی ہیں، میرا رب جانتا ہے۔ قیامت کے قریب وہ یورش کریں گے۔ احادیث میں جو مضامین آتے ہیں، مثلا ایک سمندر پر، بعض نے بحر الکاہل بتایا، بعض نے اور بتایا، سمندروں کے نام پر بھی اختلاف ہے کہ وہاں سے جب گزریں گے تو ہراول دستہ سارا پانی پی جائے گا، اور بعد والے کہیں گے ان میں سے کہ یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ ان آبادیوں کی طرف آئیں گے جہاں انسان بستے ہیں اور فتنہ و فساد کریں گے۔ ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض ومن کل حدب ینسلون، ہر طرف سے یورش کریں گے، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کریں گے۔ سیدنا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے معاملہ میں ان کا ذکر مذکور ہے سورہ کہف میں۔ سورہ کہف عجائبات کی صورت ہے۔ تو خیر، اب وہ فتنہ فساد کریں گے، قتل کریں گے۔ پھر ان کے جسم میں جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک پھوڑا نکلے گا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ ساوی کی اس کتاب کا نام ہے العجائب والغرائب القرآن، 2 جلدوں میں عربی زبان میں بہت خوبصورت گفتگو ہے، اور یہ جو قرآن عظیم میں عجائبات بیان ہوئے ہیں ان پر حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادیت کے ساتھ قلم اٹھایا ہے۔ اللہ ان کو اجر خیر عطا فرمائے۔ روایات و آثار کو بھی جمع کیا، بڑی محنت کی، اللہ نے اجر خیر عطا فرمائے۔ تو خیر، اب وہ جو پھوڑا نکلے گا اس پھوڑا کے صدمہ سے سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر سمندروں سے خاص قسم کے پرندے آئیں گے جو موٹے موٹے بڑے بڑے قوی ہیکل ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور دریا برد کر دیں گے۔ اس طرح فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں قیامت کی جو آیات الکبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ صحیح بات میرا رب جانتا ہے۔